أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ثلاثی مزید فی میں افعال صحیح میں آج ہم انشاءاللہ 2 ابواب پڑھیں گے، باب انفعال اور باب افعلال۔ افعال مزید فی میں اور باب جس میں روٹ لیٹرز کے علاوہ 2 حروف میں استعمال ہوتے ہیں۔ انفعل، یہ الف حمزہ الوصل ہے، انفعل ینفعلو، اور اس کا مصدر انفعال انفعالا۔ ماضی معروف کی گردان بھی ثلاثی مجرد کے پیٹرن پر ہی ہوگی۔ انفعل سے سٹارٹ کریں، انفعل، انفعلو، انفعلت، انفعلتا، انفعلنا، یہاں سے جزم لگائے، انفعلنا، آگے سے باقی گردان انفعل سے رہے گی۔ یہ آپ کو پتہ ہے مضارع معروف بھی ثلاثی مجرد کے ہی پیٹرن پر بنایا جائے گا، کیونکہ یہ فعل لازم ہے۔ میں آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں۔ بہرحال اس میں نہ تو ماضی مجہول بنتا ہے نہ مضارع مجہول بنتا ہے۔ فعل امر اور لائن نہیں بنانے کے لیے ہم مضارع معروف کو مجزوم کر دیں گے۔ فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع کو ہٹایا، آخر میں جزم لگایا، اور شروع میں پڑھنے کے لیے ضرورت پیش آئے گی ہمیں ایک حمزہ الوصل، اور آئین کلمہ کی حرکت دیکھ کر ہم نے ادھر حمزہ وصل کو حرکت دی۔ یہ فعل امر معروف اور اس کے ساتھ لائے نہیں، مضارع مجزوم میں سے پہلے لا لگا دیں تو لائے نہیں کی گردان بن جائے گی۔ یہ دونوں حاضر کے فعل امر اور لائے نہیں حاضر کے صیغوں سے بنتے ہیں، اور غائب اور متکلم کے صیغوں سے ہم امر غیر معروف بنائیں گے۔ لام امر اسم الفاعل میں دیکھیں، مضارع معروف کا پہلا صیغہ لیں گے، علامت مضارع ہٹائیں گے، منہ لگائیں گے، اور اینڈ پر تنوین۔ منفعل مذکر کی گردان بھی آپ کو پتہ ہے، اور مؤنث کی گردان بھی۔ یہ روٹ لیٹرز دیے ہوئے ہیں، آپ نے یہاں سے فعل ماضی مضارع امر نہیں بنانا ہے، پریکٹس کرنی ہے، اور پھر مصدر جب آپ لکھیں گے تو اب یہ دیکھیں کہ کون سا مصدر جو ہے وہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ لفظ کچھ الفاظ اس باب کے وزن پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی میں نے دے دیے ہیں یہاں۔ اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ متعدی افعال کو لازم بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹرانزٹیو سے انٹرانزٹیو۔ جیسے ہے قلبہ، اس نے پلٹا، انقلبہ اس باب میں آ کے ہو جائے گا وہ پلٹ گیا، فتح اس نے کھولا، انفتح وہ کھل گیا۔ دیکھیں یہ چونکہ یہ باب ہمیشہ فعل لازم کے طور پر آتا ہے، چاہے اس کا جو فعل ثلاثی مجرد بھی لازم ہو تب بھی یہ بھی لازم ہی بنے گا۔ اگر فعل ثلاثی مجرد متعدی ہے تو تب بھی باب انفعال میں آ کر وہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ افعال لازم وہ ہوتے ہیں جن کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس طرح سے پھر اس میں ماضی مجہول، مضارع مجہول اور اسم مفعول نہیں بنتا۔ اس باب میں بھی 2 حروف ایکسٹرا ایڈ کیے گئے ہیں، حمزہ وصل اور نون، اور چونکہ یہ باب ہمیشہ لازم ہوتا ہے جس کی وجہ سے فعل ماضی کا مجہول بھی نہیں بنے گا اور مضارع معروف کا بھی مجہول نہیں بنے گا۔ تو ماضی ہے انفعل، مضارع ہے ینفعلو، اور اس کا مصدر ہے انفعال یا انفعالا۔ اب فعل امر ہے انفعل، اور اسم الفاعل ہے منفعل، اور اسم المفعول بھی نہیں بنے گا۔ باب جو ہے یہ پیسیو ہوتا ہے ثلاثی مجرد کا۔ یہ باب ایسے افعال کے لیے آتا ہے جو فزیکل یا ٹینجیبل ایکشنز والے ہوں، یعنی جن کا ادراک خواص خمزہ سے ہو، اور یہ باب ہمیشہ فعل لازم کے طور پر آتا ہے، خواہ اس کا فعل ثلاثی مجرد بھی لازم ہو۔ اگر ثلاثی مجرد متعدی ہوگا تو پھر بھی باب انفعال میں وہ لازم ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں لازم کیا ہے جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اگر فعل ثلاثی مجرد بھی لازم ہے تو پھر تو یہ
پھر بھی یہ ڈیفینیٹلی لازمی رہے گا. جیسے یہ دیکھیں فعل متعدی ہے، فتح اس نے کھولا، جب وہ باب انفعال میں آیا انفتح وہ کھل گیا، یہ فعل لازم ہو گیا. اور اگر ثلاثی مجرد میں ہی یہ فعل لازم کے طور پر ہے، فریحہ وہ خوش ہوا، تو باب انفعال میں بھی آئے گا تو وہ انفرحہ وہ خوش ہوا، یہ اس میں بھی فعل لازم ہی رہے گا. یعنی باب انفعال میں فعل لازم ہی رہیں گے ثلاثی مجرد کی، وہ تمام افعال چاہے وہ لازم ہوں یا چاہے وہ متعدی ہوں. سورہ شمس میں دیکھیں اس کے روٹ لیٹرز میں ہیں با، عین، فا، یہ ماضی غائب مذکر واحد کا صیغہ ہے. سورہ انشقاق میں دیکھیں ینقلبو، قاف، لام، با، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یہ مضارع غائب مذکر واحد کا صیغہ ہے. سورہ شورى میں دیکھیں ینطلقو، ینفعلو کے وزن پر ہے، مضارع غائب مذکر واحد کا صیغہ ہے. سورہ انفطار میں دیکھیں اذا سماء انفطرت، یہاں پہ یہ ماضی غائب مؤنث واحد کا صیغہ ہے. مؤنث کیوں استعمال ہوا؟ سما کی وجہ سے. اور اذا جب بھی فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اسے مستقبل کے معنی دے دیتا ہے. سورہ انفطار مصدر کے طور پر آیا ہے، جیسے انفطر، ینفطر، انفطار. قرآن پاک میں دیکھیں جیسے ایک ایگزامپل ہے سورۃ الانفطار. سورہ مضاف اور جو نام ہے اس کا سورت کا ہوگا وہ مضاف الیہ بن جائے، تو تمام صورتوں کے نام یہ مضاف الیہ بنتا ہے. سورہ انشقاق میں دیکھیں یہ ماضی غائب مؤنث واحد کا صیغہ ہے، یہ بھی سما کی وجہ سے مؤنث میں آیا ہے. الانشقاق سورہ کا نام جو ہے وہ مصدر ہے. سورہ تکویر میں دیکھیں کیف دال را، یہ ماضی غائب مؤنث واحد کا صیغہ ہے، یہ بھی نجوم کی وجہ سے مؤنث میں ہوا ہے. سورہ کہف میں دیکھیں یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور یہ انفعلا کے وزن پر ماضی غائب مذکر تثنیہ کا صیغہ ہے. سورہ القلم میں دیکھیں یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور یہ ماضی غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے. یتخافتون، یہ یتفاعلون کے وزن پر آیا ہے. سورہ توبہ میں دیکھیں یہ اس کی روٹ لیٹرز ہیں اور یہ ماضی غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے. انفعلوا کے وزن پر آیا ہے. یہ حمزہ وصل ہے، اس لیے جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ وصل ڈراپ ہو جائے گا. سورہ البقرہ میں دیکھیں یہ انفعلت کے وزن پر آیا ہے. انفجرت، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ماضی غائب مؤنث واحد کا صیغہ ہے، مؤنث عینن چشموں کی وجہ سے آیا ہے. آل عمران کی اس آیت میں دیکھیں یہ انفعلتم کے وزن پر آیا ہے، ماضی حاضر مذکر جمع کا صیغہ ہے. سورہ البقرہ میں دیکھیں انفسامہ، یہ مصدر ہے. سورہ القمر میں دیکھیں یہ اسم فاعل مذکر واحد کے طور پر آیا ہے. اس باب کو بھی ہم یہاں پر پڑھ لیتے ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بھی فعل لازم ہے اس لیے اس کو اسی میں کور کر لیتے ہیں. ایک اور باب ہے، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یہ روٹ لیٹرز کے علاوہ 2 اور حروف اس میں شامل ہوتے ہیں. لام مشدد ہو جائے گا. اس باب میں بھی 2 حروف ایکسٹرا ہیں. یہ اس کا ماضی معروف ہے اور یہ اس کا مضارع معروف، ان کے مجہول نہیں بنیں گے. اور یہ اس کا اسم الفاعل ہے، اس کا اسم مفعول نہیں بنے گا. اس باب کے تمام افعال فعل لازم کے طور پر آئیں گے، یعنی جس میں کرنے کی بجائے ہونے کا مفہوم ہوتا ہے. اور اس باب کی بھی خصوصیت مبالغہ ہے، یعنی یہ کسی چیز کی کیفیت یا مقدار کی زیادتی یا انتہا کو بیان کرتا ہے. یہ باب زیادہ تر رنگوں اور عیبوں کی صفات کے بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ابیض وجہہ، یعنی اس کا چہرہ سفید ہو گیا. فعل لازم ہے نا ابیض، تو اس کا چہرہ سفید ہو گیا، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے چہرے پر خوشی کا اظہار ہو گیا یا وہ خوش ہو گیا. آگے ہے اسود وجہہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، یعنی اس کے چہرے پر غم یا خوف ظاہر ہو گیا، وہ غمگین ہو گیا، ناخوش ہو گیا. یہ باب چونکہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن اس میں بھی فعل لازم استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کا ذکر یہاں کر دیا ہے. اس کے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے.
اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔